الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی قابل احترام ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ، جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی سیکرٹری جنرل، بلکہ آپ اگر خواتین ونگ کی بات کریں تو آپ کی حیثیت پریزیڈنٹ کی ہے، اور آپ کے تمام ذمہ داران اور یہاں موجود لاہور بھر میں جنہوں نے دورہ حلقہ تفسیر قرآن یا دورہ قرآن رمضان المبارک میں منعقد کیا، وہ ساری مدرسات اور آپ کے توسط سے جو لوگ آج جڑے ہوئے ہیں پورے پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں، وہ ساری مدرسات، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ، ان کی پوری ٹیم کو، کہ جو تربیہ اکیڈمی کے ہمارے ڈائریکٹر ہیں شاہد وارثی صاحب، مسلسل اس بات کی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اپنے کام کو سائنٹیفک بنیاد پر منظم کریں اور اس میں گروتھ کے لیے جو بھی ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں، جو قابل عمل اہداف دیے جا سکتے ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور پھر اس کی پوری ایک پلاننگ کریں کہ کس طرح سے حکمت عملی کو مرتب کیا جائے اور اپنے اہداف کو حاصل کیا جائے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ جو چیز لوگوں کے ذہنوں میں تھی کہ یہ اہداف قابل حصول نہیں ہیں، یہ صرف پریزنٹیشن کی باتیں ہیں، لیکن جب ان پریزنٹیشنز کے مطابق لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا، سنجیدگی سے ان چیزوں کو لینا شروع کیا، اور نظم جماعت نے، ہماری حلقہ خواتین کی تمام بہنوں نے بھرپور طریقے سے اس کا فالو اپ کیا، تو یہی چیزیں جو ناقابل عمل یا ناقابل حصول نظر آتی تھیں، الحمدللہ یہ سوچ بدل گئی اور آپ نے اپنے اہداف کو حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان مساعی کو قبول فرمائے۔ اور جن لوگوں نے بھی اس میں اپنا انپٹ ڈالا ہے، دنیا میں تو ہم چند الفاظ کہہ سکتے ہیں، یہ قرآن کا معاملہ ہے، دین کی تحریک کا معاملہ ہے، تو اللہ ہی اس کا اجر دے گا انشاءاللہ، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انشاءاللہ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن عظیم الشان کتاب انقلاب ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی رمضان المبارک میں قرآن کا نزول ہوا، اور اسی رمضان المبارک کو، اس کی بڑی عبادات کو قیام سے، قیام اللیل سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر ایک کیفیت بھی طاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق بھی ہوتا ہے۔ یہ جو روزے کا پورا عمل ہے، یہ ہماری روح کو بالیدگی دیتا ہے، ایک نئی طاقت سے ہمکنار کرتا ہے، اللہ سے جوڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی بہت سارے نیکی کے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں، اور ہماری ایک طرح سے اوور ہالنگ ہو جاتی ہے۔ یہ جو 10-11 مہینے کی گرد ہوتی ہے وہ چھٹ جاتی ہے، یہ جو آلودگی ہوتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ ایک مرتبہ پھر تر و تازہ ہو کر ایک مسلمان اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ تو قرآن عظیم الشان تو انسانوں کو بدلنے کے لیے آیا، اس کا بنیادی موضوع ہی انسان ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک تحریکی کتاب بنایا اللہ کے حکم سے۔ اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ یہ بار بار پڑھے جانے والی، دہرائی جانے والی کتاب ہے، لیکن یہ محض پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ انسانوں کو بدلنے کے لیے ہے، اور انسانوں کے سماج کو اور معاشرے کو اور نظام کو بدلنے کے لیے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 23 سال کی مدت میں یہ قرآن پاک نازل ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انقلابی تحریک جس مرحلے سے گزرتی رہی، اللہ کی طرف سے اس طرح کی ہدایت آتی رہی، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب
اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اور اسلام کو بحیثیت نظام زندگی کے بحیثیت دین کے پسند کر لیا۔ تو اب ہمارا یہ دین، ہمارا یہ اسلام، یہ محض اس طرح کا کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے کہ جس طرح عام تعصب دیگر مذاہب کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ چند عبادات، چند واعظ، نصیحت، پوجا پاٹ اور بس مذہب مکمل ہو گیا، بلکہ یہ کوڈ آف لائف ہے، ضابطۂ حیات ہے، نظام زندگی ہے۔ اس لیے قرآن عظیم الشان کو جب پڑھا جائے گا اور پڑھایا جائے گا، آپ مدرسات ہیں، آپ نے تو ماشاءاللہ لوگوں کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، تو یہ بات سمجھ لیں کہ جب تک قرآن پاک کی ان بنیادی اصطلاحات کو ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم بھی قرآن پاک کی تعلیم اور اس کے تعلم کو بہت محدودیت کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ بالکل ہی بانجھ ہو گیا ہے، قرآن پاک کے حوالے سے بہت سارے کام ہو رہے ہیں، درس اور تدریس ہو رہی ہے، ادارے چل رہے ہیں، مدارس موجود ہیں، خواتین میں بھی بہت کام ہو رہا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ درس برائے درس دیتے ہیں۔ قرآن کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ قرآن کو پڑھانا چاہیے، قرآن کو اس لیے اس کا درس دیتے ہیں کہ علم کو بڑھانا چاہیے۔ یہ اہداف تو حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے یہ قرآن ہے، یہ علم ہمیں جس عمل پر ابھارتا ہے اور یہ عمل ہمیں جس انقلاب کی طرف متوجہ کرتا ہے، اگر اس سے سلسلہ کٹ جاتا ہے تو پھر علم برائے علم رہ جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات یہ علم خود ایک کبر بن جاتا ہے، خود ایک ایسی چیز بن جاتا ہے کہ جس کا جواب پھر ہمیں آخرت میں دینا پڑے گا۔ اس لیے ہمیشہ یہ پیش نظر رکھیں کہ دین کے صحیح منہج کو سمجھیں اور اس کے مقصد کو سمجھیں۔ وہ مقصد سمجھے بغیر اگر دین پھیلائیں گے تو بہت پھیل جائے گا، لیکن وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ جب دین کا اتمام ہو گیا ہے تو اس دین کو ہماری زندگیوں میں نافذ ہونا چاہیے، قائم ہونا چاہیے۔ اس ذاتی حیثیت میں بھی اس پر ہم عمل کریں، خاندان میں بھی کریں، معاشرے میں بھی کریں، اور نظام اور حکومت اور ریاست میں بھی کریں۔ اور جب یہ ریاست اور حکومت دین سے خالی ہو جاتی ہے، دین کے نظام سے خالی ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں بہت ساری کاوشیں تو ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ بارآور نہیں ہو پاتی۔ اس لیے یہ ایک متوازی کرنے کا کام ہے، سائملٹینیس کرنے کا کام ہے۔ اس میں ذاتی طور پر بھی لوگوں کو سمجھایا جائے گا، اجتماعی طور پر بھی محفلیں منعقد کی جائیں گی، لیکن اجتماعی جد و جہد کی طرف راغب کیا جائے گا تاکہ نظام تبدیل ہو۔ اگر اس جد و جہد سے یہ درس قرآن خالی ہو جائیں گے، اگر اقامت دین کے اس تصور سے ہمارا علم خالی ہو جائے گا تو پھر علم برائے علم رہ جائے گا، درس برائے درس رہ جائے گا۔ اس لیے آپ کو مدرسات ہیں جنہوں نے تصور اقامت دین کے ساتھ جڑ کر اس کام کو انجام دیا ہے، اور یہی طریقہ معاشرے میں انقلاب اور تبدیلی کا ہے، ورنہ پھر محدودیت ہو جاتی ہے، لوگ خانوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ آپ ایسے رویے دیکھتے ہوں گے، اس وقت امریکہ نے حملہ کیا ہوا ہے ایران پر، اسرائیل اس کے ساتھ ہے، بلکہ اسرائیل کے کہنے پہ ہی امریکہ تو ایک یرغمال ریاست ہے جو صہیونیوں کے ہاتھ میں یرغمال بنی ہوئی ہے، اور خود امریکی اس وقت پریشان ہے کہ مقصد کیا تھا ایران پر حملہ کرنے کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صبح ایک بات کرتا ہے، دوپہر ایک بات کرتا ہے، رات کو تیسری بات کرتا ہے، کبھی کہتا ہے چند گھنٹوں میں ہم جنگ جیت گئے، کبھی کہتا ہے شام کو جیت گئے، کبھی کہتا ہے ہم نے ان کو تباہ کر دیا، پھر کہتا ہے کہ جناب ہمیں پوری دنیا کی مدد کی ضرورت ہے آبنائے ہرمز کو بچانے کے لیے۔ تو یہ جو پورا عمل اس وقت جاری ہے، اس عمل میں آپ کو دیندار لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ملے گا جو کہے گا کہ ہمارا اس سے کیا تعلق۔ کچھ لوگ تو اس موقع پر بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے بجائے اس کے کہ اس کو ایڈریس کریں
کہ پوری امت کو جوڑیں اور یہ جو وقت کا طاغوت ہے اس کے مقابلے میں لا کر کھڑا کریں، ایک قوت میں ڈل جائیں، اس کے بجائے کوشش یہ کریں گے کہ اس موضوعات پر گفتگو ہی نہ کی جائے۔ اور اگر کوئی گفتگو کر رہا ہو اور مسلمانوں میں بیداری پیدا کر رہا ہو تو پھر وہ تلاش کر کر کے لائیں گے ایسی چیزوں کو جو مسلمانوں میں تقسیم پیدا کریں، شیعہ سنی کی تفریق پیدا کریں، ماضی کے قصوں کو بیان کریں، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے وہ کیا تھا۔ اور اس موقع پر اگر ماضی کے قصوں کو بیان کیا جائے گا، فقہی منہ شگافیاں کی جائیں گی اور لوگوں کو تقسیم کیا جائے گا، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ وقت کے طاغوت کو ہوگا، جو قرآن کا درس دیتے ہیں، جو اسلام کو پڑھاتے ہیں۔ وہ قرآن کی ان اصطلاحوں کو اگر ایک طرف رکھ دیں، دین کو اور اس کی اقامت کو، طاغوت کو، جہاد کو اور قتال کو، اتحاد کو اور یکجہتی کو، اور پھر دین سمجھانے کی کوشش کریں اور زمانے سے اس دین کو کاٹ دیں، تو وہ دین کی خدمت نہیں کر رہے، وہ طاغوت کی خدمت کر رہے ہیں۔ جو انسانوں کے معاشرے سے دین کو کاٹ دے، جو نظام سیاست سے ہٹ کر دین سکھانے کی کوشش کرے، جو ریاست اور حکومت کے معاملات کو ایک طرف رکھ کر کہے کہ دین سیکھو، اور جو امت کو تقسیم کرنے کی بات کرے، وہ طاغوت کا سب سے بڑا نمائندہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ ایک فرد وہ ہوتا ہے جو دین کے مطابق بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے خیالات کو پیش کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی بڑا ہارمفل ہوتا ہے۔ لیکن جو دین کے پیرائے میں دین کے خلاف کام کر رہا ہو، وہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کا ایک وسیع پیغام رکھتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ کبھی بھی امت میں انتشار اور افتراق پیدا کرنے والوں کے اعلی کار نہیں بنیں گے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کوئی جب آپ سے یہ کہتا ہے کہ سیاست کو الگ کرو اور دین کو الگ کرو، تو وہ سب سے بڑا سیاسی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی سیاست ہی یہ ہے کہ حکومت اور سیاست اور ریاست اور اقتدار سے دین کو جدا کر دو اور باقی جو چاہو کرتے رہو۔ تو یہ تو بڑے بڑے بادشاہ بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں، ڈکٹیٹرز بھی پسند کرتے ہیں، امریکہ بھی پسند کرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو، کلنٹن ہو یا اوباما ہو، سب مسلمانوں کی افطار پارٹیاں کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو سب سے زیادہ قتل کرتے ہیں، 90,000 فلسطینیوں کو شہید کرتے ہیں، ایران پر حملہ آور ہوتے ہیں، عراق پر یلغار کرتے ہیں، افغانستان پر یلغار کرتے ہیں، انسانیت کو کچلتے ہیں، افطار پارٹیاں کرتے ہیں۔ تو ایسا دین تو ان کو بہت پسند ہے۔ اس لیے دین کے صحیح تصور کے ساتھ آشنا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اور اس موقع پر ہم سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنہوں نے اسلام کی اس صحیح فکر کو ایک مرتبہ پھر دور جدید کے تقاضوں کے مطابق انسانوں کے درمیان پیش کیا، اور صرف فکر کو پیش نہیں کیا بلکہ اس فکر کے مطابق ایک تحریک بنا دی، ایک جماعت بنا دی۔ ورنہ کام تو ان کا اتنا بڑا تھا کہ وہ صرف تفہیم القرآن ہی لکھ دیتے تو وہ بہت بڑی بات تھی، لیکن مولانا مودودی جانتے تھے کہ صرف کتابوں سے انقلاب نہیں آتا ہے، بلکہ کتاب ایک تحریک بنتی ہے، تب انقلاب برپا ہوتے ہیں معاشروں میں۔ اور یہی منہج ہے نبوت کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اسی کے مطابق ہی اصلاح ہو سکتی ہے اور نظام بدل سکتا ہے۔ اس لیے مبارکباد کے قابل ہیں آپ سب لوگ کہ جو اس تحریک کے ساتھ جڑ کر قرآن لوگوں کو سکھاتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ نے ظاہر ایک بہت زبردست طریقے سے اپنا ایک نصاب بنایا ہے دورہ قرآن کا، اور اب جو آپ اس کے بعد آپ کی کلاسز شروع ہوں گی اس کا بھی ایک پورا آپ سسٹم بنا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام کرنا ہی بہت قیمتی چیز ہے، کہ چونکہ جب ہم ایک منظم اجتماعیت ہیں، ہمارے اہداف بالکل واضح ہیں، تو پھر ہم بکھرے ہوئے نہیں ہو سکتے کہ جس کا جو دل چاہے وہ بتانا شروع کر دے پڑھائیں۔ علم تو بہت وسیع ہے، اس کو کسی صحیح جگہ پر لا کر اپنے اہداف کے مطابق لے کر چلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور آپ نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے کہ آپ نے اس کو ایک سینٹرلائز نظام کے تحت جو ہے مدرسات کی ذہن سازی، ان کی تیاری، اور پھر تمام لوگ جو درس میں شریک ہوئے ان کو
ایک خاص رخ کے اوپر آپ لے کر گئے. اس سلسلے کو انشاءاللہ جاری بھی رکھا جائے گا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس میں وسعت بھی پیدا ہو، یہ بڑے بھی، اور یہ ایک بڑی تحریک بن جائے. ایک بات ہمیشہ مدرسات کو سمجھنی چاہیے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور پھر پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو شیطان تو اس راستے سے بھی آتا ہے نا. شیطان نے جو یہ چیلنج کیا ہوا ہے نا کہ میں ہر راستے سے آ کر بہکاؤں گا، تو وہ برائی بھی بن کر آتا ہے اور وہ بھلائی بن کر بھی آتا ہے. اور بتانے والے جو بزرگ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ جو جاہل آدمی ہوتا ہے اس کا شیطان جاہل ہوتا ہے، جو بہت عابد ہوتا ہے، عبادت کرنے والا، اس کا شیطان عابد بن کر آتا ہے. ڈاکٹر کا شیطان ڈاکٹر ہوگا، بہت زہد اور تقوی میں مبتلا، اور عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات کی فکر کریں کہ ہمارا عمل ضائع نہ ہو جائے، علم کا کبر نہ پیدا ہو جائے. علم جو ہے وہ حلم پیدا کرتا ہے، بردباری پیدا کرتا ہے، عجز پیدا کرتا ہے، انکساری پیدا کرتا ہے. علم اگر کبر پیدا کرے تو سب عمل ضائع ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے دوسروں تک تو بات پہنچ جائے، لیکن آپ کو کچھ نہیں ملا تو کیا حاصل ہوا؟ ہماری جنت نہیں بنی تو پھر ہمیں کیا ملا؟ اس لیے کبھی بھی اس کے کبر میں مبتلا نہ ہو. اور یہ تو ابھی ابتدا ہے، اس پہ تو جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے سیکھتے چلے جائیں گے. تو سیکھنے کا یہ عمل جاری رہنا چاہیے اور اس مطالعے کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تیسری بات اس میں یہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، شروع سے جو میں بات کر رہا ہوں، آئسولیٹ نہ ہو. مدرسین کا کام صرف درس دینا نہ ہو. مدرسین کا کام جماعت اسلامی کا جو پورا پیکج ہے کام کا، اس کو لے کر آگے چلنا ہو. ورنہ بعض اوقات خود ہماری تحریک میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کام ہی یہ ہے کہ صرف قرآن پڑھاتے رہیں آپ. تو یہ بات کرنا خود جو ہے وہ لوگوں کو کی توجہ کو ڈائیورٹ کرنے والی بات ہوتی ہے، اور جو پوری دین کی فکر ہے اور اجتماعیت کی فکر ہے اس کو زائل کرنے والی بات ہوتی ہے. ہم جس جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں اس میں ہم دعوت اور تربیت کا کام بھی کرتے ہیں، درس اور تدریس کا کام بھی کرتے ہیں، جلسے اور جلوس بھی کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو اجاگر بھی کرتے ہیں، انتخاب آتا ہے تو اس میں حصہ بھی لیتے ہیں، تربیت گاہیں بھی منعقد کرتے ہیں، ذکر کے حلقے بھی ہوتے ہیں، تذکیر یاد دہانی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی ہمیں ملین مارچ کرنے پڑتے ہیں تو ہم وہ بھی کرتے ہیں، کبھی ہمیں کیمپ لگانا پڑتا ہے تو ہم وہ بھی کرتے ہیں. اور یہ پورا پیکج ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ایک کام سیاسی ہے، ایک عوامی ہے، ایک نظریاتی ہے. جو ان خانوں میں بانٹتے ہیں انہوں نے مولانا مودودی کی فکر کو سمجھا ہی نہیں ہے. خود اگر تحریک میں کوئی آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ نظریاتی کام ہونا چاہیے، سیاسی کام نہ ہونا چاہیے، تو اس کے درس رکھنا ہی بند کر دیں آپ. اس نے نظریے کو سمجھا ہی نہیں ہے جو خود آپ کو خانوں میں تقسیم کر دیتا ہے. اس لیے یہ سارا کام ایک پیکج کی صورت میں ہے، اور یہ نظم کا کام ہوتا ہے کہ اس میں ایک بیلنس پیدا کرتا ہے. جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوگی اس کو زیادہ کر دیا جائے گا، اور یہی سنت طریقہ بھی ہے. یہی مولانا مودودی نے قرآن و سنت سے اخذ کر کے اس پوری تحریک میں انٹروڈیوس کروایا. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی مذہبی قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. یہ عمل ختم ہونا چاہیے. تو پوری تحریک ہے، یہ پورے پیکج میں ہے، اور جو آپ ذہن سازی کریں وہ اسی طرح سے کریں. یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا طاغوت ایران پر حملہ آور ہو، فلسطینیوں کو قتل کرے، اور ہم کہیں کہ ہمیں تو اس مارچ میں جانا تو سیاسی کام ہے جو فلسطینیوں کے حق میں نکلتا ہے. آئیں ہم درس قرآن دیتے ہیں، تو درس قرآن کا تقاضا ہی پورا نہیں کر رہے تو درس قرآن کا فائدہ کیا؟ اس کے مطابق ہم تحریک ہی برپا نہیں کر رہے معاشرے میں، تو ایسے علم کا فائدہ کیا؟ اس لیے اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھ کر ہمیں اس پوری تحریک سے جڑنا ہے، اور اس علم سے وابستہ ہونا ہے، اور اس قرآن کو ایک تحریک کے طور پر لے کر چلنا ہے. قرآن پاک میں بہت ساری اصطلاحات ہیں، وہ سمجھ میں آ جائیں تو پورا دین سمجھ میں آ جاتا ہے. مولانا مودودی نے تو اپنی ایک کتاب، چھوٹا سا کتابچہ ہے، وہ سمجھ لیں کتاب ہے، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات، جس میں الہ ہے، رب ہے، دین ہے اور عبادت ہے. لیکن جگہ جگہ تفہیم القرآن میں اور بہت ساری اصطلاحات بھی ایسی ہیں
جن کا صحیح مفہوم سمجھ میں آ جائے تو پورا دین بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور دین تحریک بن جاتا ہے۔ خود الہ کا مطلب ایک یہ ہے کہ معبود کا عام طور پر مطلب یہ ہے کہ کوئی بت ہے تو اس کی پوجا کریں، اور کوئی اللہ کو مانتا ہے تو اس کی پوجا کرے۔ اور الہ کا یہ مطلب کہ وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، ہر چیز پر قادر ہے، مطلق ہے، اسی کی بندگی کا نظام چلنا چاہیے۔ فرق پڑ جاتا ہے۔ رب کا مطلب کو یہ سمجھے کہ بس پروردگار اس کا نام دے کر آپ دعا کر لیا کریں، لیکن رب مہیا کرنے والے کو، نگرانی کرنے والے کو، پیدا کرنے والے کو، ان تمام حوالوں سے رب ہوتا ہے۔ اور اربابا من دون اللہ کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، یعنی انسانوں کے بھی رب ہوتے ہیں، انسانوں کی صورت میں بھی رب ہوتے ہیں، جن سے وہ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مہیا یہ کرتے ہیں، نگرانی یہ کرتے ہیں، رزق یہ دیتے ہیں، دنیا کے خدا بن جاتے ہیں لوگ۔ تو جب ہم ایک رب کی بندگی کرتے ہیں تو ان تمام ارباب کا انکار کرتے ہیں۔ جب تک یہ انکار موجود نہیں ہوگا تو رب کو رب کیسے مانیں گے ہم؟ جب تک لا الہ نہیں ہوگا تو الا اللہ کیسے ہوگا؟ جب تک دنیا کے خداؤں کا، جھوٹے خداؤں کا انکار نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین کا اقرار کیسے کریں گے ہم؟ اس لیے ان اصطلاحوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عبادت کا مطلب عام طور سے اردو زبان میں جو استعمال ہوتا ہے وہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ، مالی عبادت، جانی عبادت۔ لیکن عبادت تو عبد سے ہے، عبد تو غلام کو کہتے ہیں۔ بچھا ہوا ہر چیز میں جو ہے وہ بندگی کا ایک پورا سسٹم بن جائے، تو وہ اگر سمجھے گا کوئی انسان تو اس کا سونا بھی عبادت بن جائے گا، اس کا جاگنا بھی عبادت بن جائے گا، اس کا درس بھی عبادت بن جائے گا، اس کا جاب پہ جانا بھی عبادت بن جائے گا، اس کا اپنے بچوں کی تربیت کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کے لیے روزگار حاصل کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ اور جو عبادت کو محض چند مراسم عبودیت سمجھے گا، وہ سمجھے گا کہ میں نے عبادت کر لی، باؤ دنیا کے کام انجام دیتے ہیں۔ دین کی اصطلاح میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دین بھی اور مذہبوں کی طرح سے کوئی مذہب ہے، اسلام تو اور طرح سے لے گا، لیکن اگر دین کو وہ قرآن پاک میں جن جن معنوں میں استعمال ہوا اس میں دیکھے گا اور اس کا پورا جسٹ نکالے گا کہ روز جزا کے معاملے میں استعمال ہوا، قانون کے معنی میں استعمال ہوا، ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر ایک طاقتور ہو اور سب اس کو قبول کر رہے ہوں، اور پوری زندگی کے ضابطے کے طور پر استعمال ہوا، تو مولانا مودودی نے پھر یہ فرمایا کہ دین کا لفظ اتنا جامع ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ کسی دوسری زبان میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر قریب ترین کوئی لفظ میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ لفظ ملتا ہے اسٹیٹ، ریاست۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اس وقت تک دین نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، جب تک دین کو قوت حاصل نہ ہو، قوت نافذہ حاصل نہ ہو۔ قوت نافذہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم جو فیصلہ کریں اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں، اور وہ حکومت اور ریاست سے آتی ہے، بعض اوقات صرف حکومت سے بھی نہیں آتی، حکومت تو فارم 47 والی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کے خیال میں ملک کے فیصلے شہباز شریف کرتے ہیں؟ کون کرتا ہے؟ تو شہباز شریف کی حکومت ہے لیکن قوت نافذہ نہیں ہے ان کے پاس۔ نظام کی تبدیلی اس کو کہتے ہیں جب قوت نافذہ آپ کے پاس آئے گی، وہ ہوگا دین۔ اور دین ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو در حقیقت اسلام ہی ہے، یہ قرآن پاک نے بتا دیا ہے۔ تو پورا نظام زندگی اس میں آئے گا، سیاست بھی، معیشت بھی، تجارت بھی، قانون بھی، عدالت بھی، تعلیم بھی، صحت کی سہولت بھی، انصاف بھی، ذاتی زندگی بھی، خاندانی زندگی بھی، سماج میں کیا رویے ہوں گے، اس کا پورا سسٹم اسے دین کہتے ہیں۔ تو جو دین کو یہ سمجھ کے پڑھے گا تو وہ قرآن کسی اور طریقے سے پڑھے گا، جو دین کو محض مذہب سمجھ کے پڑھے گا تو قرآن کو کسی اور طریقے سے پڑھے گا۔ قرآن پاک کی ایک اصطلاح ہے طاغوت۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، کہیں شیطان کیا ہے، صرف کہیں بت کیا ہے، لیکن اگر شیطان بھی کیا ہے تو شیطان یا ابلیس اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی بنیادی اس نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو جنوں میں سے تھا، عبادت گزار تھا،
اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اگر وہ محض یہ کرتا کہ سنتا اور چلا جاتا تو اسے کہتے کہ اس نے خلاف ورزی کی ہے، اس نے گناہ کیا ہے۔ جب اس نے انکار کیا تو وہ اس نے کفر کیا، لیکن اس نے صرف انکار نہیں کیا بلکہ اس نے یہ آرگومنٹ دیا کہ آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ سے ہوں، میں افضل ہوں۔ کبر اس کے اندر پیدا ہو گیا، اپنے آپ کو بڑا کہنے لگا، بندگی کی حدود کو پھلانگ گیا، اس لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور پھر ایک چیلنج کی صورت میں اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، مجھے بس مہلت دے دے۔ تو شیطان جو ہے وہ صرف یہ شیطان نہیں ہے کہ جو بہانے بازی کر کے کچھ چیزیں کرتا ہے، بلکہ در حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی کبریائی کو بیان کیا، صرف انکار نہیں کیا، صرف گناہ نہیں کیا۔ تو ہر وہ قوت جو بندگی کی حدود کو پھلانگ دے اور خود خدا بننے لگے، وہ طاغوت ہے۔ طاغوت طغیان سے ہے۔ طغیانی کسے کہتے ہیں؟ سمندر میں طغیانی ہے، دریا میں طغیانی ہے، طوفان آ گیا ہے۔ طغیانی کا مطلب وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے جس میں وہ اپنے کناروں کو توڑتا ہوا آگے نکل جائے گا۔ پانی کا کام ہے حدود میں بہنا، وہ اپنی حدود کو پھلانگ دے تو وہ طغیانی ہو گئی۔ انسان کا کام ہے بندگی کرنا، غلطی کوتاہی اس سے ہو سکتی ہے لیکن بندگی کی حدود سے نہیں نکل سکتا۔ لیکن جب خود خدا کے لہجے میں انسان بولنا شروع کر دے، جب کہے کہ میری بات مانو، میرا ورلڈ آرڈر مانو ورنہ مار دوں گا، تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، جو خود خدا بن جائے زمین کا، وہ طاغوت ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور جو اللہ پر ایمان لایا، اس نے در حقیقت مضبوط سہارے کو تھام لیا۔ جو مضبوط سہارے کو تھامنا چاہتا ہے، جو اللہ کی بندگی میں آنا چاہتا ہے، اسے طاغوت کا انکار کرنا ہوگا۔ تو یہ کتنی سیاسی بات ہو گئی نا، یہ تو کہ جو وقت کا طاغوت ہے، جو آج امریکہ کی صورت میں نظر آتا ہے، اسرائیل کی صورت میں نظر آتا ہے اور ان کے اعلی کاروں کی صورت میں نظر آتا ہے، اس کا انکار کیے بغیر، اس کے مقابلے میں منظم ہوئے بغیر، اس کو جو ہے وہ اس کے مقابلے میں انسانوں کو اکٹھا کیے بغیر، حق کا ساتھ دیے بغیر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایمان باللہ ہو گیا اس کا، تو خود قرآن کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے سارے پیغمبروں کو بھیجا ہی در حقیقت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کریں اور طاغوت کا انکار کریں۔ تو پھر ہمیں طاغوت کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور اللہ کی بندگی یعنی عبد اور عبادت کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ عبادات یا یہ جو اصطلاحات ہیں، ان کو سمجھے بغیر اگر قرآن کو محض ثواب کی کتاب سمجھ کے آپ پڑھیں گے اور پڑھائیں گے تو زندگیاں ہو سکتا ہے محدود طریقے سے بدل جائیں، لیکن معاشرہ نہیں بدلے گا، نظام نہیں بدلے گا اور دین کا صحیح مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے خود بھی پڑھیں، اپنے علم کو بھی وسیع کریں اور عملاً اس پوری تحریک کے ساتھ جڑ کر اس کام کو کریں، ورنہ آئسولیشن میں تو بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور بعض اوقات یہ دینی طبقات بہت اچھا کام کرتے ہیں اور کہیں طاغوت کے اعلی کار بن جاتے ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، پتہ بھی نہیں چلتا بعض لوگوں کو اور وہ خلوص میں ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس پوری فکر کے ساتھ، دین کے اقامت کے تصور کے ساتھ، اقامت دین قرآن کی اصطلاح ہے، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی اس جو دین جس کو میں نے عرض کیا کہ یہ پورا ایک ریاست ہے، ایک حکومت ہے، ایک سیاست ہے، ضابطہ حیات ہے، اس پورے دین کو قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح نوح کی تھی، جس طرح موسیٰ کی تھی، جس طرح عیسیٰ کی تھی، جس طرح ابراہیم کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کے اوپر یہ لازمی کیا گیا ہے، یہ قرآن نے کہا ہے، سورہ شورى میں ہے۔ تو اقامت دین کے تصور کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جتنی میری بہنیں پورے پاکستان سے جڑی ہوئی ہیں
ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ اس کام کو جاری رکھیں۔ چند باتیں اور ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ جو دور اس وقت چل رہا ہے، ہر دور ہی بہت خراب ہوتا ہے جب انسانوں پر انسانوں کی حاکمیت قائم ہو جاتی ہے، لیکن آج کے دور میں ٹیکنالوجی، طاقت اور اسلحہ اور یہ جو تمام تر چیزیں پوری طرح سے اکوپڈ ہو کر طاغوتی قوتیں انسانوں کو اپنا یرغمال بنا کر یہ کام کر رہی ہیں، تو ایسے میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو خاص طور پر جوڑیں۔ بعض اوقات دین کا کام کرتے کرتے بھی عادی ہو جاتے ہیں ہم، اور وہ جو ہمارا تزکیہ نفس ہے، تربیت کا معاملہ ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو بار بار اللہ سے رجوع کریں اور اپنی انفرادی معاملات کو بھی بہتر بنائیں، نمازوں کو بھی بہتر بنائیں، قرآن پاک کو پڑھیں، اور اپنی نسل کو بھی ان گندگیوں سے اور شیطانیوں سے جو کچھ ہو رہی ہیں اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت دنیا میں کتنے بڑے بڑے شیطان کے پجاریوں کا قبضہ ہے۔ ایک تو ہے ویسٹ کا پورا نظام، اس کا سیکولرزم، وہ تو خود ایک الگ موضوع ہے۔ ان کی نام نہاد جمہوریت، وہ بھی ایک موضوع ہے کہ وہ جمہوریت بظاہر تو ہے، چند چیزوں میں تو آپ کو بہت اچھے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی جمہوریت بلینئرز چلاتے ہیں۔ ان کی جمہوریت اسلحہ ساز جو فیکٹریاں بنانے والے اور اسلحے کا کاروبار کرنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ پوری پوری ریاست کو چلاتے ہیں۔ امریکہ کس کے ہاتھوں یرغمال ہے؟ یا صہیونیوں کے، اسرائیلیوں کے، یا وہ عیسائی جو کرسچن زائنسٹ ہیں ان کے ہاتھوں یرغمال ہیں، یا بڑے بڑے بلینئرز کے ہاتھوں یرغمال ہیں، اسلحہ بنانے والی کمپنیوں کے مالکان کے ہاتھوں اور آئی ٹی کمپنیوں کے مالکان کے ہاتھوں، اور ان کی ایک بڑی تعداد باقاعدہ شیطان کی پجاری ہے۔ اور یہ باتیں تو اب خود ان کے ہاں سے لیک ہو گئیں، اور ایپسٹین فائل جس طرح سے سامنے آئی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے مکروہ لوگ ہیں، کتنے گندے لوگ ہیں کہ یہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتے ہیں، اور وہ زیادتیاں اللہ معاف کرے کہ ان کا خون پینا، ان کا گوشت کھانا، ان کو رون دینا، یہ بڑے بڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ اور بار بار ہمیں اقبال کا وہ مصرع یاد آتا ہے کہ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ تو یہ جو انہوں نے پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اس نے پورے شیطانی چکر میں مبتلا کر دیا ہے۔ آج کی اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں جب کہا جاتا ہے کہ یہ ریچولز کا زمانہ نہیں ہے، لیکن ریچولز پر ہی یہ سارے کے سارے اپنے اقتدار کو قائم کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے خود تخیلات بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ شیطان کے پجاری پوری دنیا میں گند پھیلا رہے ہیں، شیطانیت پھیلا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس سے کیسے بچیں گے؟ اس سے بچنے کا طریقہ دین ہے، اللہ سے جڑ جانا ہے، قرآن پاک سے جڑ جانا ہے، اور قرآن کی تحریک سے جڑ جانا ہے۔ قرآن کی تحریک یعنی اب بچوں کو ہم کیسے بچائیں؟ جوان بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو کیسے بچائیں؟ ہر چیز ہر ہاتھ میں اس وقت جو ہے وہ ایک پورا کا پورا کارخانہ ہے، تو آپ کیسے بچائیں گے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ حکمت سے ان بچوں کو ڈیل کریں گے، اور ان کو اپنے سے دور نہیں کریں، ان کو اپنے سے قریب کریں۔ دین سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مفتی بن جائیں آپ، ہر وقت فتوے صادر کریں، یہ حرام، یہ غلط، یہ غلط، جتنا غلط کہیں گے بچے بھاگ جائیں گے۔ ان بچوں کو پیار سے اور محبت سے جو اچھی چیز ہے اس کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ کہ اپنے پورے گھرانے میں اور اپنے پورے ماحول میں نیکی کے غلبے کے لیے اور دین کی اقامت کے لیے کام کو، چلن کو عام کریں، چونکہ بیسٹ آفنس جو ہوتا ہے وہ بیسٹ ڈیفنس ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف اپنے آپ کو شیلڈ میں لے جا کر بچانے کی کوشش کریں گے تو یہ نظام کھا جائے گا آپ کو، آپ نہیں بچ سکتے۔ لیکن جب آپ اس نظام پر حملہ آور ہوں گے، حملہ آور ہونے کا مطلب گولیاں چلانا نہیں ہوتا، یہ دین کی جد و جہد ہوتی ہے، جس کا میں نے آپ کو خاکہ بتایا کہ ہر کام کرنا ہوگا، بچوں کو پڑھانا بھی ہوگا، آئی ٹی کا پروگرام بھی کرنا ہوگا، درس و تدریس بھی کرنا ہوگا، مسجدوں میں بچوں کی نمازوں کے مقابلے کرانے ہوں گے، قرآن
کہ کوئز کرنے ہوں گے، اور بڑے پیمانے پہ کیجئے۔ اب وہ وقت گزر گیا کہ جب چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے ہم سمجھتے تھے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں۔ اب ماسز کی تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ جو کچھ بھی ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال شیطانی قوتیں تو کرتی ہیں، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، اسی سے راستے پہ نکلتے ہیں۔ آپ اسی کے ذریعے سے آج جڑے ہوئے ہیں اور پورے پاکستان میں بیک وقت یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں، اور ان بچوں کی تربیت کا، ان کی تعلیم کا، قرآن سے جوڑنے کا، اس کا شوق دلانے کا، اور مقابلہ اور مسابقت، بچوں میں یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ مسابقت میں آگے بڑھتے ہیں، اس کی چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ جماعت اسلامی اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے، پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی، لیکن اس کی یہ ضرورت صرف اس طرح پوری نہیں ہوگی۔ لوگوں کو سمجھا لیں، اچھی طرح سے بتا دیں، جتنا وقت گزارو گے اور جماعت اسلامی کے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہوگا، اختیارات نہیں ہوں گے، اتنا ہی معاشرہ تباہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، یہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری نسل کے لیے ضروری ہے کہ جماعت اسلامی یہاں پر اختیار اور اقتدار میں آئے، اور عوامی رائے کے ذریعے سے آئے۔ ہم سازشوں کے ذریعے نہیں آنا چاہتے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نہیں آنا چاہتے، ہم ایسے کسی طریقے سے نہیں آنا چاہتے جس میں ہمارا کام ان پارٹیوں کی طرح ہو کہ بٹن دباؤ تو ایک طرف اور دوسرا بٹن دباؤ تو دوسری طرف چلے جائیں۔ ہم عوام کی تائید سے اور اللہ کی مدد سے برسر اقتدار آنا چاہتے ہیں، اور عوام کو اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، ورنہ ہم مزید برباد نہیں ہو سکتے، ان ہاتھوں میں اپنی نسل کو نہیں دے سکتے جو ہمیں شیطان کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو ہماری نسلیں برباد کر رہے ہیں، جو ہماری معیشت کو کھا رہے ہیں۔ کوئی مشکل وقت آتا ہے، سارا ملبہ عوام پہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک مثال ہے پیٹرول کی قیمت، اپنی عیاشیاں ختم نہیں، وزیر اعلیٰ نے 11 ارب روپے کا طیارہ لے لیا، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہے، اس نے 9 کروڑ کی گاڑی لے لی، اور قوم کے بچوں پر پیٹرول بم پھینک دیا۔ یونیورسٹی کالج جانے والا ہر لیٹر پر 120 روپے گورنمنٹ کو الگ سے ٹیکس دے گا، پیٹرول کی قیمت کے علاوہ۔ مزدور دے گا، کسان دے گا، غریب دے گا۔ سینکڑوں ارب روپے ایک پاکستان کے غریبوں سے جمع کر لیتے ہیں، جاگیرداروں پہ، بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے۔ یہ ظلم کا نظام ہے۔ شوگر مافیا، چینی مافیا، آئی پی پیز مافیا، 2000 ارب روپے اس بجلی کی ادائیگی ہوتی ہے جو بنتی نہیں ہے چند ہاتھوں میں، اور ہمیں جو ہے وہ ٹیکسوں سے اور مہنگائی سے مار دیتے ہیں۔ یہ جتنے صاف ستھرے بن کر آ جائیں یہ نظام نہیں چلا سکتے، یہ نااہل لوگ ہیں، تو قوم کتنا اپنا وقت ضائع کرے گی، کتنا زندہ باد مردہ باد کرے گی۔ لیکن قوم کا بھی قصور ہو سکتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا بھی تو قصور ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچتے نہ ہوں، کمیونیکیشن کرتے نہ ہوں، ہماری صحیح بات جاتی نہ ہو، لوگوں کے تصور دین کو ہم ایڈریس نہ کرتے ہوں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی اس کے لیے تیار کریں، اپنی فیملیز کو اس کے لیے تیار کریں، خود بھی دنیا پر کم سے کم انحصار کریں، دنیا میں اتنا رہو، اتنا کرو دنیا کے لیے جتنا دنیا میں رہنا ہے، جتنی بڑی آخرت ہے اس کی فکر کرو۔ ہم تو دیندار لوگوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ پیدا ہو جاتا ہے جو وی آئی پی اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ان کے درس قرآن بھی بس وی آئی پی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کی محفلیں بھی صرف وی آئی پی ہوتی ہیں۔ نہیں، یہ قرآن سب کا ہے، امیر کا بھی ہے، غریب کا بھی ہے، مڈل کلاس کا بھی ہے۔ یہ دین ہم سب کے لیے، غریب امیر مڈل کلاس ہونا غلط بات نہیں ہے، لیکن امیر کی عمارت غریب کے استحصال پہ نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے قرآن کو ایک تحریک بنائیں، سمجھائیں اور سکھائیں، اللہ کی عافیت میں آئیں، دعائیں سکھائیں، شیطان سے بچنے کی، جادو ٹونے سے بچنے کی۔ میں نے ابھی جمعے کی تقریر میں بھی کہا تھا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو یاد یقیناً الحمدللہ سب کو ہوتا ہے، بچوں کو بھی ہوتی ہے، دہرائیں، رات کو سوتے وقت پڑھیں، بار بار دہرائیں، معوذتین کہلاتی ہیں یہ۔ اس میں جنوں سے، انسانوں سے، خبیث لوگوں سے، جادو کرنے والوں سے اللہ کی پناہ میں لینے کی دعا کی جاتی ہے، اور اسی طرح اور بہت ساری دعائیں ہیں جو عافیت کو مانگنے والی ہیں، جو ضرر رسانی کرنے والی چیزوں سے بچنے کے لیے ہیں۔ ان دعاؤں کو یاد کریں، اس کی روح کے مطابق پڑھیں، اللہ کے آگے جو ہے وہ جھکنا اور بار بار اس سے رجوع کرنا کہ ان گندگیوں سے اور شیطانیوں سے بچائے۔ ہمارے فیملیز میں کتنے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، کتنی فیملیز ہیں جو ٹوٹنے لگتی ہیں،
وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی نا جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان کے بھی تو چیلے ہوتے ہیں نا، ذریت ہوتی ہے، تو روزانہ وہ اپنی میٹنگ کرتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ بھائی تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا کام کیا، بتاتا ہے میں نے کسی کو جھوٹ بلوا دیا، کسی سے یہ کروا دیا، کسی سے قتل کروا دیا، ہر ایک اپنی رپورٹ دیتا ہے۔ بڑا شیطان سب سے کہتا ہے شاباش تم نے بہترین کام کیا۔ ایک چیلا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی، تفریق پیدا کر دی، توڑ دیا ان کو۔ شیطان بڑا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو گلے سے لگاتا ہے، کہتا ہے کام تو اصل میں تو نے کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اپنے گھروں کو بچائیں۔ بہت سارے مسئلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتے ہیں، جب اہداف چھوٹے ہو جاتے ہیں لوگوں کے، کوئی کہتا ہے مجھے عزت نہیں ملی، کوئی کہتا ہے مجھے سب پوچھا نہیں گیا، کوئی کچھ کہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ پھر پیسہ، مال، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنا، مسابقت ہے تو دوڑ، دنیا کی دوڑ ہے، اس کا لباس، اس کی گاڑی، اس کا رہن سہن، اس کے میاں کی سیلری، اور ان چکروں میں اس کا زیور، اور ان چکروں میں کیا ہوتا ہے؟ حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جلا دیتا ہے، جس طرح لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، حدیث ہے نا۔ لیکن یہ حسد پیدا ہوتا ہے، پھر یہ حسد وہاں تک چلا جاتا ہے کہ لوگوں کو سفلی عمل کرنے پہ آمادہ کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھے اچھے لوگ یہ کام کرتے ہیں اور گندے گندے لوگوں کی دکان چلتی ہے۔ تو آپ مسابقت نیکی کی پیدا کریں، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پیش کریں، لوگوں کو مصروف کرنے کے لیے تحریک میں ان کو شامل کریں۔ صرف چند لوگوں کی جماعت اسلامی کو نہ بنائیں، سب کی جماعت اس جماعت اسلامی کو بنائیں، سب کو اپنے ساتھ ملائیں۔ جب آئیں گے تو تربیت ہوگی۔ پہلے سے پھر اپنے لیے کوئی ضابطہ طے نہ کریں کہ یہ تو آئے گا اور یہ نہیں آئے گا، اس کو ایک تحریک بنا دیں معاشرے کی، تو خود ہی لوگ اپنی مصروفیات ان کی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکل کر بڑی چیزوں پہ چلی جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو رول ماڈل بننا پڑے گا، مدرسات کو رول ماڈل بننا پڑے گا۔ معاش کمانے سے کسی کو نہیں منع کیا گیا، گھر چلانے سے کسی کو نہیں روکا گیا، لیکن معاش کو ہی سب کچھ بنا لینا اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لینا اور دنیا کی چیزوں کو ہی سب کچھ سمجھ لینا اور دل میں بسا لینا، یہ ہماری آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے آئیں ہم عزم کریں کہ ہم اس قرآن کو ایک تحریک بنائیں گے، اپنی ہم جماعت اسلامی کی افرادی قوت میں اضافہ کریں گے۔ یہ دین کی افرادی قوت ہے، جماعت بنی کس لیے؟ ہم ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں جس طرح دوسری پارٹیاں ہیں اور ان سے ہماری مسابقت انتخاب کے میدان میں ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کو کوئی یہ سمجھے کہ وہ بھی ایک عام پارٹیوں کی طرح، دوسری پارٹیوں کی طرح ایک پارٹی ہے۔ ہم ایک تحریک ہے دین کی، پورے اعتماد کے ساتھ کام کریں، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، کوئی جھجکنے کی بات نہیں ہے، کوئی نام چھپانے کی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس کام کو کیا وہ پھر خود ہی چھپ گئے، سامنے آ کر بالکل چوراہے پہ کھڑے ہو کر ہم بات کریں گے کہ جماعت اسلامی ہے، وہ ہمارا ماضی بھی ایسا ہے اور ہمارا حال بھی ایسا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل بھی ہم پاکستان کا اس کو بنائیں گے۔ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں کر سکتے ہیں، کوتاہیاں کر سکتے ہیں، آؤ مل کر اس کام کو ٹھیک کرو، لیکن تم پورے بحیثیت مجموعی سب کا جائزہ لو اور پھر فیصلہ کرو۔ تو پورے دھڑلے سے آپ یہ بات کریں، اپنے درس میں یہ بات کریں، مت چھپائیں۔ 10 20 سال لوگ درس دیتے رہتے ہیں، بات ہی نہیں کر پاتے اپنی۔ کیوں بھائی؟ چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، قتل کیا ہے، کرپشن کی ہے، جو لوٹ پار کرتے ہیں وہ دھڑلے سے اپنی بات کرتے ہیں، اور جو حق بیان کرتے ہیں وہ چھپاتے رہتے ہیں۔ تو ایسی کوئی حکمت ابھی فی الحال ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ سامنے آ کر بات کریں اور لوگوں کو جماعت اسلامی کے ساتھ جوڑیں۔ میری بہنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب اجر سے نوازے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، حق اور سچ کی سربلندی کے لیے کام کرنا آپ کے لیے آسان فرمائے۔ اس وقت جو صورتحال پوری دنیا کی ہے اور اس میں ایران پر جس طرح امریکہ نے اور اسرائیل نے حملہ کیا ہے، ان شیطانی قوتوں نے پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ امریکہ کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اس وقت اصل میں ان لوگوں پر مشتمل ہے جو شیطان کے پجاری ہیں۔ ان کی بڑی تعداد ایپسٹین فائلز میں بے نقاب ہو رہی ہے، یا جو اسلحہ ساز بڑی بڑی کمپنیوں اور کمپلیکس کے مالکان ہیں، وہ در حقیقت پوری انسانیت کو روننے کا کام کر رہے ہیں اور انہیں جنگیں چاہیے ہیں۔ اسی لیے یہ ظالم لوگ
جب انہوں نے اس کام کو شروع کیا اور ایران پر حملہ کیا تو پہلا حملہ انہوں نے 170 بچیوں پر کیا، اور یہ وہ شیطان کے پجاری ہیں جنہیں بچیوں کی بھیٹ چاہیے تھی۔ یہ پہلے باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اب تفصیلات کو سامنے آ رہی ہیں تو پتہ چلا یہ ایسے شیطان اور خبیث لوگ ہیں، اور یہ امریکہ میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو تہذیب سکھاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کو تاراج کر رہے ہیں۔ انہوں نے 70 80 90 ہزار فلسطینیوں کو شہید کیا، جس میں 70% بچے اور عورتیں تھیں۔ انہوں نے غزہ کو بالکل ملیہ میٹ کر دیا۔ یہ ویسٹ بینک کے اوپر حملہ آور ہیں، اور یہ جنگیں روکنا نہیں چاہتے، یہ جنگیں پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان سے نکالنے کے لیے دنیا کے سارے باضمیر انسانوں کو ایک ہونا ہوگا، اور پاکستان میں ایسے سارے لوگ اور پوری امت میں ایسے سارے لوگ جو اس موقع پر امت میں تقسیم پیدا کر رہے ہیں، شیعہ سنی فساد پیدا کر رہے ہیں، چیزیں نکال کر لا رہے ہیں، وہ اصل میں اسرائیل اور امریکہ کا کام کر رہے ہیں۔ ایسے سارے دیندار لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں جو دین کی آڑ میں آپ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ ایران پاکستان کے حوالے سے انہوں نے اچھے کلمات کہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہے اس میں ایکسٹینشن ہونی چاہیے، ایران کو اور ترکی کو اس میں شامل ہونا چاہیے، اور تمام خلیجی ریاستوں کو۔ جس دن یہ دفاعی معاہدہ جس میں پاکستان، ایران، ترکی، سعودی عربیہ اور تمام خلیجی ریاستیں شامل ہو گئیں، وہ اس دن امریکہ اور اسرائیلی شیطانی قوتوں کی موت واقع ہو جائے گی۔